میں کون اچھا تھا کون برا تھا. گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, حاجی پاجی تو سارے بن جاتے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا, جو اسلاف تھے ہمارے تابعین صحابہ تبع تابعین, ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے, اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, اندر کو فوکس نہیں کرتے. ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ منع کر رہے ہیں نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو, تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے. اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے, لیکن یہ اوپر سے ہی ہے, یہ جملہ نیچے نہیں اترتا. اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے, باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے, باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی, اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے, اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا, بہت محنت کی انہوں نے, تو بیوی کیا کہہ رہی ہے, آپ کے بھائی غریب ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابی, یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہے. عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں, مرد کون سا ایسا خاندانی ہے, مثال دے رہا ہوں میں. ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے, تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں, ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, سب کو کاروبار میں لگایا, زمینیں لے کے دی. آج اللہ نے اچھا بچے بھی سارے, اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے, سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. ہم 3-3:30 بجے جا کے, بلکہ میرا فجر کی اذان ہو گئی تھی, بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں, سارے دین کے مسائل کے, اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں, لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی, پیڑ بھی بھر گیا, اور قد بھی سے لمبے لمبے تڑنگے سے نا ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا, اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے, شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے, گزارا کیا غربت میں, اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے, بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف سٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے, تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی, ہمیں تو اچھا مل رہا ہے, ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا, گھر بھی اچھا مل گیا. اب سپورٹ کس کو کریں, بھائیوں کو سپورٹ کریں. تو یہ کیا ہے, دل کیا ہے, دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا, پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی, کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے, مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا, تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ, خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے. اگر آدمی کا بچہ ہو پجامہ نہ ہو, پجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا, انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر, شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے, اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار, اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں, اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا, تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا بھائی. بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو, آپ کے ذمہ جو نان نفقہ ہے, شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے, شوہر پر ہے. چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس, صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا, کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا, اور اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے, ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے,
تو سب کو لگتا ہے اچھا، کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے، لالچ ہے، غیر اخلاقی طریقے سے کمانا، بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے، جو خواتین بیان نہیں سن رہی، جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا، وہ کہیں خرچ ہی نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں، شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں، اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ، ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے یہ، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. ہمارے خاندانی رواج ہے بھائی، ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی. یہ سیکھ لو، یہ کیا کر لو. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے. لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم. اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہیں. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے، مرد کی جاب نہیں، وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بالکل بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے، عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے، مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دے دوں بھائی. اور جاب بھی کہاں، مدرسے میں پڑھانے کی، اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نہ، مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پوکٹ میں. کیوں بھائی، ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے؟ مرد کا. عورت کا کام کیا ہے؟ کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی؟ فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ بھائی. ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی ہیں، ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا، اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے، بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے، ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی. ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا، وہ بہت اپاہج بن جاتا ہے. اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے. کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا، دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں، پتا ہے آپ کو؟ ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا، تو اب بڈھے 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 وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے بڈھے ہو رہے ہیں. وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا، بہت سارے بوڑھوں کو شارٹ کر دیا، ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھائی کوئی کما تو رہا نہیں ہے، سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا. ان کا خیال تھا ابھی ہم 2، پھر ہم کہیں گے اب 3 کر دو، پھر دوبارہ 2 پہ آ جاؤ. یہی تھا نا. ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 پہ لے آتے ہیں، بلکہ 1 پہ لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے. پھر تھوڑے دنوں میں ہم 2 پہ لے آئیں گے، پھر ہم 3 پہ لے آئیں گے. جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے. یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے؟ وہ ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا. جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، اتنا غریب ملک، کاغذ باہر سے ادھار لے رہی ہے، وہ بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں. ایک جاہل قوم. وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا سسٹم کو اور کیسے زبردست. کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شروع آپ کرتے ہیں، کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوتے. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے. اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر 24 لاکھ روپے دے رہے پاکستانی. یہ 24 لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی، اب تو وہ شاید 30-35 لاکھ بن چکی ہوں. آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے، صرف یہی کرو، ملتے رہیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ہماری قوم بڑھے. نیشنلٹی نہیں ہے پھر نہیں دیں گے. وہ کہیں گے جب ہماری قوم کا بندہ بن گیا تو پھر ہوگا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ نسلیں؟ اور 50-60 سال کے بعد آپ دیکھو گے جاپان میں پشتو چل رہی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھو گے پشتو ہوگی، کیونکہ ہمارے جو پشتون تاجر ہیں پشاور سے اور افغانستان بہت جا رہے ہیں وہاں پہ. چپلی کباب دبا کے کھلا ہوا ہوگا، میڈ ان جاپان چپلی کباب ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، آپ مذاق نہ سمجھو.
لیکن آپ کو اس لیے بھی یقین نہیں آ رہا کہ 50 سال بعد ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے. اگلی نسلیں اگر یہ ہمارا بیان سنیں گی تو وہ کہیں گی تو جاپان تو ہے ہی پٹھانوں کا ملک, تو مفتی صاحب یہ باتیں کیسی کر کے گئے ہیں. تو 50 سال کے بعد 60-70 سال کے بعد ماحول چینج ہو چکا ہوگا نا, تو کہیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار, یہ اتنا مفتی صاحب اس بات کو بیان کر کے اچھا بھائی یہ جاپان تو ہے ہی, جاپان خان اس نے بنایا تھا یہ. کیونکہ جب چینج, بہت سے کنٹری ایسے ہیں جن میں جو اصل قومیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. یونان جو ہے نا, یونان, اس کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بہت صدیوں پہلے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا تو ان کی نسل گھٹتے گھٹتے اصل قوم ہی ختم ہو گئی ہے. دوسری قوم ہے جس کو یونانی کہا جاتا ہے, اپنے ہی ہاتھوں مر گئے, ختم. وجہ کیا ہے کہ جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کم آئے گا, ان کی تربیت آسان ہوگی. یہ بوجھ ہیں بچے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں, آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ بوجھ ہے. یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے بغیر کوئی نسل روکتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو, انعام تحفے کو کہتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں, بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی. اور جمع کا صیغہ لائے اللہ تعالیٰ, ایک بیٹے کا تو یا ایک بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اور عربی میں جمع کم از کم 3 افراد, یعنی کم از کم 6 سے تو نصاب شروع ہو رہا ہے. اب قرآن نے جو سافٹ ویئر ڈالے صحابہ اور تابعین کے ذہن میں جو انسٹال کیے وہ یہ کہ اولاد گفٹ ہے. اب بتاؤ, گفٹ کو خرچ کرنے میں, لینے میں پلاننگ ہوتی ہے یا خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا میرے پاس, ایک لفافے میں 50,000 روپے دیے, مفتی صاحب یہ گفٹ ہے. مفتی صاحب نے گھننے بن کے یوں کر کے ڈال لیے جیب. ادھر سے آیا 50,000 گفٹ یوں کر کے ڈال لیے. ادھر سے آیا 1,00,000 گفٹ. ہوتا نہیں ہے ایسے, وہ خوش تو ہونے دو نا. ادھر سے آیا, اچھا نعت خوانوں کو بڑے پیسے ملتے ہیں. کل میں جلسے میں گیا نا, بڑی پیاری نعت پڑھی بندے نے, بڑا مزہ آیا. لیکن جب کوئی اچھا شعر پڑھتا لوگ آتے, یہ لوگ چپکے سے مٹھی میں پیسے رکھ کے, ہمارا 2 گھنٹے بیان ہوا, ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں لیکن کوئی ہل بھی نہیں رہا. ہم نے کہا چلو یار نعت خوانوں کے مزے بہت ہیں. اچھا ادھر سے 50,000 آ رہے ہیں. اب کوئی کہے مفتی صاحب اتنے پیسے لے رہے ہو, بغیر پلاننگ کے پیسے ہی آتے چلے جا رہے ہیں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہوں گا آئیں جتنے بھی, اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. پلاننگ کی ضرورت ہوگی خرچ کرنے میں. یہ پلاننگ کا موقع نہیں ہے, کیونکہ گفٹ تو جتنے آ جائیں اچھا ہے بھائی, جتنے آ جائیں. لاکر بڑا بنوا لوں گا میں, ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لوں گا میں, جیبیں بڑی کروا لوں گا میں. گفٹ کبھی کوئی نہیں روکتا. پلاننگ گفٹ لینے میں نہیں کی جاتی, گفٹ کو خرچ کرنے میں کی جاتی ہے. کہ ایسے ہی اڑاؤ نہیں, اب اتنے آ گئے ہیں تو اب شادی تو ہو نہیں سکتی, اب کیا کریں ہم اس سے. پہلے تو پلاننگ آسان تھی میرے لیے. اب بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم ذرا اور اچھے اسکول میں ڈال دیتے ہیں, ذرا اور تگڑی فیسیں ہو جائیں گی ان کی, اور یہ کر دیتے ہیں, یہ کر دیتے ہیں. ہاں بغیر پلاننگ کے اڑانا شروع کر دو گے تو یہ نعمت کی ناقدری. تو اللہ میاں نے قرآن میں جو ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کیے نا, مسلمان سوسائٹی کو جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ اولاد یہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی, جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو. کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو عالم بنانا ہے, اس کو مفتی بنانا ہے, اس کو کیا بنانا ہے, انسان کا بچہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کون سے اسکول میں بھیجیں, کس بزرگ کے پاس بھیجیں, کس کے بیان سنائیں, چرسیوں میں بیٹھ رہے تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو, صبح شام ایسا نہ ہو PUBG کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے. تو پلاننگ اس اولاد کا کیا استعمال ہے, اس میں پلاننگ ہوگی. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے, اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے, پہلے ایک ہوگا 25 سال کے بعد دوسرا, بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں 25 سال کے بعد دوسرا, یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا, بڑا نقصان, میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب جس کو سب کو 2 بچے چاہیے, تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا, جس کو نہیں ملا وہ 5-5 6-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں بیٹے کی لالچ میں, وہ 6 بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا. بیٹے 1 یا 2 اور بیٹیاں 6-6. تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا, ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے, تو ان میں تو گروتھ ریشو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ لڑکے کم, بلکہ وہاں تو لڑکیاں ہی شارٹ ہیں. تو بھائی وہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں جس کا خدا آخرت میں انتقام لے گا. وہ یہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, ورنہ اگر وہ پیدا ہونے دینا تو وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں. اتنی عورتیں پیدا ہو جائیں, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں ان کے, کیونکہ جس فیملی میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی وہ روکے گا نسل, جس کے 2 بیٹے ہو گئے وہ بھی روک لے گا.
کیونکہ بیٹے کی ضرورت لوگوں کو بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے. خود ماؤں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں. کس چکر میں یار؟ اس چکر میں کہ شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے. وہ نہیں ہوا تو اب تو سارا سیٹ اپ جب آپ فطرت کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہو تو الٹا پلٹا ہوتا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمیں ہمارے دیے، جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ کہ یہ نعمت ہے. لہذا جب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا نا، یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ نعمت ہے، تو پھر آدمی کیا چاہے گا؟ میری اولاد زیادہ ہو. یہ کافروں کو بھی یہی پتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کافروں کو کہتا تھا کہ تم اگر اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کثرت سے اولاد دے گا. یمددکم باموال وبنین. یہودیوں کو اللہ کہتے ہیں، ہم نے کہا